الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی وللدنیا وما للدنیا ومالی والذی نفسی بیدہ ما مثلی ومثل الدنیا الا کراکب سار فی یوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها رواہ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا تعلق اور دنیا کا مجھ سے کیا واسطہ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری اور دنیا کی مثال اس سوار جیسی ہے جو ایک گرم دن میں سفر کرتے کرتے دن کی ایک گھڑی کے لیے کسی درخت کے سائے میں آ کر ٹھہر جائے اور پھر اسے چھوڑ کر وہاں سے کوچ کر جائے۔ عزیز بھائیوں بہنوں، سورہ الحدید کی آیت 20 اور 21، ان دو آیات میں جو بات سمجھانے کی، ذہن نشین کروانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی ایک ختم ہو جانے والی ایک بالکل عارضی چیز ہے۔ اس دنیا کی بہار بھی عارضی ہے اور یہاں کی خزاں بھی عارضی ہے۔ گو کہ دنیا میں دل بہلانے کے بہت سے سامان ہیں، بہت سی لذات ہیں، بہت سے کشائش ہیں، لیکن در حقیقت یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، بہت حقیر قسم کی چیزیں ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم انسان اپنی کم عقلی کے باعث، کم ظرفی کے باعث ان کو بڑی بڑی چیزیں سمجھ بیٹھتے ہیں
اور اس धोखे में पड़ जाते हैं कि गोया इन चीजों का हुसूल ही कामयाबी की मेराज है, बस जिसने इन चीजों को पा लिया वो कामयाब हो गया। हालांकि जरा सा गौर करें तो जो भी बड़े से बड़ा फायदा, बड़े से बड़ा लुत्फ लज्जत जो इस दुनिया में दस्तयाब है, इंसान अगर उससे पा भी ले तो वो जब तक है जब तक कि इंसान की आर्जी जिंदगी कायम है। और जहां जिस्म का रूह से राब्ता खत्म हुआ, सांस की डोरी टूटी, ये सब हाथ से जाता रहता है। चाहे ये सांस की डोरी ना भी टूटे तो कभी कभार ऐसे ही तकदीर की एक गर्दिश इन सब पर झाड़ू फेरने के लिए बहुत काफी हो जाती है। और फिर मुझे और आपको समझाया जा रहा है कि इसके बरक्स आखिरत की जिंदगी एक अजीम जिंदगी है, ना खत्म होने वाली जिंदगी है। वहां के फायदे भी अजीम हैं और मुस्तकिल है, और वहां के नुकसान भी अजीम है और मुस्तकिल है। शख्स तो वही कामयाब है जो वहां अल्लाह की मग़फ़िरत पाले, उसकी खुशनुदी पाले। अगर ऐसा हो गया तो उससे बढ़कर कोई खुश नसीब, कोई खुश वक्त ना होगा। और इस अजीम नेमत के आगे दुनिया की सब दौलत, सब ताकत, सब इक़्तिदार इख्तियार सब का सब हेच है। और अगर कोई वहां अल्लाह के पकड़ में आ गया, उसके अजाब में गिरफ्तार हो गया, तो उसने अगर दुनिया में सब कुछ भी पा लिया, हर तरह की ताकत, हर तरह की दौलत, इक़्तिदार इख्तियार सब कुछ उसके पास हो, तो वहां अल्लाह के हुजूर जब पहुंचेगा तो उससे मालूम हो जाएगा कि दुनिया में उससे बढ़कर खसारे का सौदा करने वाला कोई ना था। ये दुनिया की हकीकत बयान करने के बाद मेरी और आपकी तवज्जो दिलाई जा रही है कि तुम सब आंखें बंद करके दुनिया की आसाइशों की दौड़ में लगे हुए हो और एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की फिक्र में हो, और तुम नहीं समझ पा रहे कि दुनिया का सब माल, दुनिया की सब आराम, सब आसाइशें, ये सब का सब आरजी साजो सामान है। क्या इनमें से कोई चीज तुम्हारे साथ कब्र में जाने वाली है? और फिर मुझे और आपको तवज्जो दिला रही है कि इस मुसाबकतबाजी को छोड़ो और अल्लाह की रजामंदी के लिए, उसकी खुशनुदी के हुसूल के लिए मुसाबकत करो, उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करो। और समझाया जा रहा है जिसने आखिरत की बाजी जीत ली, उसने ना खत्म होने वाली नेमतों को हासिल कर लिया। बस इनके हसूल के लिए एक दूसरे से दौड़ लगाओ, मुसाबकत करो। उसके बाद मैंने आपसे एक हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की, रावी है इसके इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, गर्मी का मौसम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात को तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक में आराम फरमा रहे थे। गर्मी के बायस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उतार रखा था और जिसमें अत्थर पर एक तहबंद बंधा था। खजूर की चटाई पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तराहत फरमा रहे थे और उस चटाई की बुनाई ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमरे अत्थर पर मोटे-मोटे बुनाई के निशान बना दिए थे। ये देखकर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ही अच्छा होता कि आप नीचे कुछ आरामदेह बिस्तर बिछवा लेते, कुछ नर्म बिस्तर बिछवा लेते। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दुनिया से क्या ताल्लुक और दुनिया का मुझसे क्या वास्ता।
فرمایا کہ میری اس دنیا کی مثال تو اس سوار جیسی ہے جو کسی گرم دن میں سفر کرتے کرتے کوئی تھوڑی سی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے کو پا کر وہاں ٹھہر جائے تاکہ جو تھکن ہے اس کو دور کر لے، اپنا سانس ٹھیک کر لے، کچھ سستا لے، آرام کر لے، اور پھر سب کو چھوڑ کر اپنی اصل منزل کو کوچ کر جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عمر، تم دنیا میں اس طرح رہو گے تم مسافر، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اور اپنی زندگی کو اپنی موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، موت کے لیے کچھ حصہ تیار کر لو، آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ تو بھائی اور بہنوں، آج کا گفتگو کا موضوع دنیا کی زندگی ہے۔ قرآن میں دنیا کے بارے میں 3 باتیں، 3 تراکیب جو ہیں وہ مستعمل ہیں۔ یہ دنیا لعب و لہو ہے، کھیل تماشا، اس سے زیادہ ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ متاع قلیل ہے، تھوڑے سے فائدے کی بڑی ادنا سی چیز ہے، اور یہ متاع الغرور ہے، غرر میں، دھوکے میں ڈال دینے والی چیز ہے۔ تو بھائیوں، آج یہ تینوں تراکیب ہم پر صادق آتی ہے۔ بس یہ دنیا، اس کی نعمتیں، آنی جانی، انہی پر ہمارا دل اٹکا ہوا ہے، ڈوب کر اس دنیا میں لت پت ہو کر رہتے ہیں، اور اس بڑی حقیقت کو ہم بھول چکے کہ حب الدنیا راس کل خطیئہ، کہ جو دنیا کی محبت ہے، دنیا کی ناروا محبت، یہ ہر گناہ کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، آنی جانی شے ہے، مستقل دل لگانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا تو سجن ہے، جیل ہے، پابندیاں ہیں، آزمائشیں ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ تو بھائیوں، جن آسائشوں کے پیچھے ہم دنیا کی اس ناروا محبت میں گرفتار ہیں، یہ دنیا تو بہت بڑی آزمائش کی چیز ہے۔ اس دنیا کی لذات، اس دنیا کے آرام، آسائشیں، کشائش ہر وقت انسان کو اپنی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ یہ دنیا دیکھنے میں بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، اپنے اندر بہت جاذبیت رکھتی ہے، بہت خوشنما، بہت خوبصورت نظر آتی ہے، اور اگر ایمان مضبوط نہ ہو تو یہ انسان کے اوپر بہت جلد قابو پا لیتی ہے، اسے اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے، اور اس قدر انسان کو اپنے اندر مگن کر لیتی ہے کہ انسان اپنے اصل مقام کو بھول جاتا ہے، انسان اپنی اصل منزل آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اس بڑے کام کو انسان بھول جاتا ہے جس پر اللہ نے اسے مقرر کر کے بھیجا۔ اعلی کلمۃ الحق، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا قیام۔ تو یہ دنیا جب
کوئی اس کے اندر کھپ جاتا ہے تو پھر اس بڑے مقصد کو یہ اس کے دل سے نکال پھینکتی ہے. دلوں کو لبھاتی ضرور ہے مگر یہ بہت بے وفا ہے، کبھی کسی کی آج تک ہو کے نہ رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک سنڈاس خانہ کہا، یعنی وہ جگہ جہاں سب گند جو ہے وہ جمع ہو. اور فرمایا جو اس کے پیچھے لگ جائے دنیا کا طلبگار بن جائے، بس وہ اس سنڈاس خانے میں لت پت ہے. تو بھائیو، اس دنیا کی کسی چیز کو بھی ہمیشہ کی نہیں ہے، دوام نہیں ہے، کوئی چیز بھی بقا نہیں رکھتی اپنی ذات کے اندر. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بازو سے پکڑا اور فرمایا کہ ابو ہریرہ میں تجھے دکھاؤں دنیا وما فیہا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ بہت بہتر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں. کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مدینہ مطہرہ سے باہر ایک جنگل میں لے گئے. اس جنگل میں ایک جگہ چند کھوپڑیاں پڑی تھیں، کچھ پخانہ تھا، کچھ ہڈیاں تھیں، کپڑوں کے چیتھڑے پڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ کھوپڑیاں ویسی ہی چاہت کیا کرتی ہیں جیسے تم کیا کرتے ہو، اور یہ کھوپڑیاں ایسے ہی عمل کیا کرتی تھی جیسے تم کرتے ہو، یعنی جیسے ہم انسان کرتے ہیں. اور فرمایا جیسی ہو گئی کہ ان کھوپڑیوں پر چمڑی بھی باقی نہیں رہی، اور چند دن مزید گزریں گے تو یہ راکھ کا ڈھیر ہو جائیں گی. ابو ہریرہ یہ جو پخانہ تم دیکھتے ہو یہ ان کی غذا تھی. نہ معلوم کہاں کہاں سے کما کر کھایا تھا، آج ایسا ہو گیا کہ تم اس کو دیکھنے سے گھن کھاتے ہو. اور یہ جو چیتھڑے ہیں یہ ان کی پوشاک کے ہیں، ان کے لباس کے ہیں کہ ہوا سے اڑائے اڑائے پھرتی ہے. اور یہ نلیاں، یہ لمبی لمبی ہڈیاں ان کے جانوروں کی ہیں، ان کے چوپایوں کی ہیں جن پر چڑھ کر یہ شہر بہ شہر سفر کیا کرتے تھے. بس دیکھ لو یہ ہے انجام اس دنیا ناپائیدار کا. ابو ہریرہ یہ دنیا تو مقام عبرت و گریہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے. جب ہماری طبیعت ذرا سنبھلی تو پھر ہم مدینہ منورہ کو واپس پلٹے. جن چیزوں میں انسان بہت دلچسپی لیتا ہے، جو ازحد پسند ہے، قرآن ان کو حب الشہوات کہتا ہے. اور ان کی نقشہ کشی قرآن کی ان الفاظ میں کی گئی کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد. سورہ آل عمران کی یہ دو آیتیں 14 اور 15. اور وہ تمام وہ مرغوبات جو انسان کو بہت محبوب ہیں، نفس کو بہت پسند ہے، ان کا نقشہ کھینچا گیا. یعنی عورتیں، اولاد، سونا چاندی کے ڈھیر یعنی بہت ساری مال و دولت، چیتا گھوڑے یعنی آج کی جدید اور لگزیریس یہ گاڑیاں،
مویشی، زرعی زمینیں، یہ سب بڑی خوش آئین بنا دی گئی ہیں، یہ آزمائش کی چیزیں، مگر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ اور پھر متنبع کیا جا رہا ہے کہ حقیقت میں ٹھکانہ تو وہ بہتر ہے جو تمہارے رب کے پاس ہے۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ ان میں سب سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ فرمایا جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں انہیں نہ ختم ہونے والی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا یہ ان کو حاصل ہوگی۔ 5% سے زیادہ کسی کا انکریمنٹ لگا ہے؟ کس کا؟ نہیں، اوپر والی سیلری والا۔ یہ پلیز ان کے مائک آف رکھیے۔ اللہ کی رضا سے یہ لوگ سرفراز ہوں گے اور اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، یہ جو اس میں نفس کے پسند آنے والی چیزیں ہیں، حب و شہوات ہیں، بیوی بچے، مال و دولت کے ڈھیر، عمدہ سواریاں، مویشی اعلیٰ اور زرعی زمینیں، سب اللہ تعالیٰ نے انسان کی پسند کی محبت کی چیزیں یکجا کرتی ہیں، اور یہ سب چیزیں انسان کی چاہت کی چیزیں ہیں اور قدرتی رجحان ہے انسان کا، فطری رجحان ہے ان کی طرف۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں کا اعتدال کے ساتھ حصول دین میں پسندیدہ ہے، یعنی ان کو ضرور آپ حاصل کیجئے لیکن ایک دائرے میں رہتے ہوئے، حدود اور قیود جو اللہ نے ہمارے لیے یا شریعت نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہیں ان میں رہتے ہوئے۔ لیکن اگر ہم ان دائروں سے نکل جاتے ہیں، ہمارے دین میں رہبانیت کی اجازت نہیں، ضرور بیوی بچوں کے لیے آسائشیں رکھیے، ضرور گاڑی مکان رکھیے، زرعی زمینیں آپ کے پاس ہوں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سب چیزیں اعتدال میں ہوں، اتنی ان کی محبت انسان پر غالب نہ آ جائے کہ انسان حرام اور حلال کی تمیز بھول جائے، جائز اور ناجائز کی شناخت بھول جائے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ اگر ایسا ہو تو پھر زندگی سراسر خسارے کا سودا۔ دیکھیے، ہر جتنی بھی مرغوبات ہیں اسلام ان کا ذکر کرتا ہے، ہر ایک کی ایک قدر، ایک قیمت مقرر کرتا ہے تاکہ مرغوبات اپنی جگہ قائم رہیں، مگر جو دوسری انسانی قدریں ہیں، جو اخلاقیات ہیں، ان کے اوپر یہ چھا نہ جائیں۔ اس لیے قرآن ان کو کہہ رہا ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ تو چند روزہ دنیا کے چند روزہ سامان ہیں آسائش کے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ کیسے مرغوبات نفس ہیں کہ انسان ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑا چلا جاتا ہے، جبکہ یہ دائمی زندگی کا سامان نہیں۔ اب پھر قرآن اس سے کہیں بڑھ کر قیمتی اور بلند اور پاکیزہ مقاصد ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور کس طرح کہ قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ۔ کیا کیا اچھی چیز ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے کہ تقویٰ کی روش ہے جس کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور پھر اگر جو متقین ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں، ہمیشگی کی زندگی ہے، پاکیزہ بیویوں کی رفاقت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا ان کو حاصل ہوگی۔ تو بھائیوں، یہ ہے آخرت کا ساز و سامان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل تقویٰ کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ کے خوف کے ساتھ گزاری، جن کے دلوں میں ہر وقت
یہ چٹکی چلتی رہی کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ انہی لوگوں کو یہ ساز و سامان آخرت کا نصیب ہوگا. برا نہ مانیے کہ اگر ہم عادلانہ جائزہ لیں اپنا تو ہم کسی نہ کسی حد تک ان خواہشات نفس کی، ان حب و شہوات کی پیروی میں لگے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کا انسان اپنے انجام سے غافل ہے، آخرت سے غافل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ اندیشہ رکھتا ہوں، سب سے زیادہ خوف کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری امت میرے بعد خواہشات کی پیروی میں لگ جائے گی، دنیاوی توقعات کے منصوبے بنائے گی، لمبے چوڑے منصوبے. اور فرمایا کہ خواہش نفس کی پیروی کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ حق سے دور جا پڑے گی، اور پھر جو ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں اس دنیا کی، یہ منصوبے آخرت سے غافل کرتے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو متنبع کر دیا کہ لوگوں یہ دنیا کوچ کر چکی ہے، جا رہی ہے، اور اس کا مقابلے میں فرمایا آخرت بھی کوچ کر چکی ہے اور یہ آ رہی ہے. فرمایا کہ دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی دونوں کے چاہنے والے ہیں، دونوں کے ماننے والے ہیں. نصیحت کیا کہ دیکھو اچھا یہ ہوگا کہ تم دنیا کے پرستار نہ بنو، اور بتایا کہ دیکھو یہ زندگی کی مہلت تمہیں اس وقت میسر ہے، اس وقت تم عمل کے گھر میں ہو، اور ابھی حساب کا وقت نہیں آیا. کل جب آخرت برپا ہوگی، یہ مہلت چھین لی جائے گی، تو کل تم حساب کے گھر میں ہوگے، اور پھر وہاں یہ خواہش کرو کہ تمہیں دوبارہ دنیا میں عمل کے لیے بھیج دیا جائے، تو وہاں عمل کا کوئی امکان نہ ہوگا. تو بھائیوں، میں اور آپ جو اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں بھیجے گئے. ہم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ ہم اس میں آخرت کمائیں. مقصد ہماری زندگی کا دو ٹوک اللہ نے فرما دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو اور کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا، صرف اور صرف یہ کہ وہ میری بندگی کریں، میری پرستش کریں، میری اطاعت کریں. اب ہم میں سے ہر شخص سے جائزہ لے کہ وہ کتنا دنیا میں کھبا ہے، کتنی نفس کی اطاعت میں لگا ہے، کتنا اللہ کی بندگی میں لگا ہے. تو بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی جان لیجئے بالکل عارضی زندگی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. یہ جو مال اور اولاد جس کے لیے ہم اپنی نیندیں حرام کیے ہوئے ہیں، اپنے آرام کو ترجیح دیا ہے، ان میں سے کسی چیز کو دوام نہیں، ہمیشہ کی نہیں، سب کچھ مٹ جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مثالوں سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ناپائیدار ہے، عارضی ہے، مٹ جانے والی ہے. اور اس کے مقابلے میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ مال اولاد جو ہے یہ صرف ایک ہنگامی آرائش ہے اس دنیا کی زندگی کی، کب ختم ہو جائے، کب چھن جائے نہیں معلوم. اور جو چیز رہنے والی ہے، جو باقی رہنے والی ہے، وہ صرف نیکیاں ہیں. تمہارے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے یہ بہتر ہے، اور انہی سے اچھی امیدیں جو ہیں وہ وابستہ کی جا سکتی ہیں. تو ذرا غور کیجئے کس طرح ہم دنیا کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور انجام کیا ہے انسان کا؟ موت.
اور موت وہ چیز ہے جو ساری امیدوں کو خاک میں مٹا دیتی ہے. چند دن کی زندگی، اور کس طرح ہماری فریفتگی ہے اس دنیا کے 4 دنوں پر، جو بہت ہری معلوم ہوتی ہے، بہت بھلی معلوم ہوتی ہے، بہت شاداب نظر آتی ہے. اس دنیا پر فریفتہ نہیں ہونا. بڑی خوبصورت تمثیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑا مالدار، دنیا کا سب سے کھرب پتی، جس کی ساری زندگی ناز و نام میں گزر گئی، اس کو جہنم کا ایک غوطہ دے کر نکال لیا جائے گا. بس یوں گیا اور نکال دیا. اس کے بعد اسے سوال کیا جائے گا، کہو تمہاری دنیا کی زندگی کیسی رہی؟ وہ کہے گا، میرے رب میں نے تو کوئی راحت کبھی دیکھی ہی نہیں، آرام کا، آسائش کا نام تو میں نے سنا تھا. تو دیکھیے وہ جو ایک لمحے بھر جو اس کو اس پہ دوزخ میں غوطہ دیا جا رہا ہے، وہ تمام دنیا کے آرام و آسائش کو بھلا دے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے سمجھانے کو دوسرا سینیریو پیش کیا، فرمایا کہ اسی طرح ایک اور شخص کو لیا جائے گا جس کی زندگی بھر کبھی ایک گھڑی بھی آرام کی، ایک گھڑی بھی سکون کی نہ گزری ہوگی. آلام، پریشانیاں، تکالیف، مصائب سے گھرا ہوگا. اسے جنت میں ایک غوطہ دے کر نکال لیا جائے گا. اور پھر اس سے بھی یہی سوال کیا جائے گا، کہو دنیا کی زندگی کیسی رہی؟ اب غور کیجئے، صرف جنت میں ایسے گیا اور نکال لیا گیا غوطہ. صرف کہہ رہا ہے کہ رب العالمین ہے میرے پالنہار، میں نے تو ساری عمر رنج و غم دیکھا ہی نہیں، میں تو جانتا ہی نہیں کہ دکھ اور تکلیف کس کا نام. تو بھائیو یہ بڑی سچ بات ہے، بڑی حقیقی بات ہے کہ دنیا کی جو زندگی ہے بس یہ 4 دن کی چکا چوند ہے، 4 دن کی چاندنی ہے. لیکن افسوس کہ اس دنیا کی زندگی کو ہم اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھ بیٹھے. اس کی آنی فانی نعمتوں پر، اس کی آسائشوں پر مٹے جاتے، مرے جاتے، ریچھے چلے جاتے. اور قرآن پکار کر کہہ رہا ہے، بل تبصرون الحیات الدنیا، کہ تم لوگوں کے دنیا کی آنی فانی زندگی پر ریجھے چلے جاتے ہو، اس کو ترجیح دیتے ہو کس پر؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جو کہ ختم ہو جانے والی ہے. اور آخرت کی زندگی یہ تو بہترین زندگی ہے، ابقا، باقی، ہمیشگی والی زندگی. تو بھائیو حقیقت یہی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی پر ریچھے چلے جاتے ہیں، مرے مٹے چلے جاتے ہیں. اس کی آسائشوں پر ہماری راڑ ٹپکتی چلی جاتی ہے. اور یہاں آ کر تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم نے اس دنیا کو کبھی چھوڑنا ہی نہیں، ہم نے کبھی مرنا ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو آخرت کی تیاری کی روز فکر کرتے ہیں. تو بھائیو اس دنیا میں رہنا ہے، اس کی جو نعمتیں ہیں ان سے متمتع ہونا ہے، لیکن شریعت کے دائروں میں رہ کر. ان دنیا کے عارضی فائدوں کو، ان آسائشوں اور ختم ہو جانے والی نعمتوں پر مر نہیں مٹنا، بلکہ اپنی زندگی کے لیے جتنی ضرورت ہے ان کو حاصل کرنا. اصل جو ہماری منزل آخرت، اس کو نظر سے اوجھل نہیں ہونے دینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں دنیا کا اور آخرت کا صحیح تصور عطا فرمائے، ہمیں ان دونوں میں صحیح تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو نفس کے لذات ہیں، کشائش ہیں، اس میں ڈوبنے سے اللہ بچائے، آخرت کی غفلت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے، اور جب ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.